جو بجٹ کی ڈائریکشن تھی وہ بجٹ سپیچ میں فیڈرل منسٹر فائنانس نے ساری پیش کی تھی، مگر اب ہم تقریباً ہاف وے سٹیج پر ہیں جو بجٹ سیشن ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم تھوڑا سا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کر دیں کہ بجٹ کا سارا مقصد کیا ہے، ہم کہاں پر تھے، کہاں پر کھڑے ہیں، اور آگے اس بجٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں. میں زیادہ میجرز کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ تفصیل بجٹ سپیچ کی صورت میں فائنانس منسٹر صاحب پیش بھی کر چکے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے. مگر میں یہ یاد دہانی ضرور کرانا چاہوں گا کہ پچھلے سال جب ہم یہاں پر تھے اور جب ہم نے بلکہ اس سے پہلے حکومت سنبھالی تو جناب اسپیکر اس ٹائم پر یہ کہا جا رہا تھا ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی، بلکہ 20-25% کی رینج میں تھی، اس سے پہلے 38% تھی. اور لوگوں کا یہ خیال تھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اس وقت تو حکومت سنبھالنا یہ کانٹوں کا تاج ہے، یہ حکومت کسی سے معاشی طور پہ سنبھالی نہیں جائے گی اور یہ بڑی مشکل ہوگی. مگر الحمدللہ ہم نے وہ چیلنج قبول کیا اور ہم مشکور ہیں اپنے allies کے، پیپلز پارٹی کے، MQM کے، IPP کے، BAP کے، کہ ان کے ساتھ مل کے ملک کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بالخصوص معاشی چیلنج کو، دہشت گردی کے چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ حکومت بنائی. اور یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم نے پھر پچھلے سال بجٹ بھی پیش کیا، IMF کے ساتھ ایک نیا پروگرام بھی ایگری کیا اور اس معیشت کو وہ استحکام دیا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور جس کے لیے یہ پولیٹیکل الائنس نے یہ حکومت بنائی تھی. تو الحمدللہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہوا، IMF کا پروگرام اگری ہوا، اور وہی مہنگائی جو لوگوں کا قابو میں نہیں آئے گی وہ ہم نے اپنی توقعات سے بھی بہتر قابو میں لے کر آئے. یہ موجودہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 12% تھی. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی ماہانہ شرح جو ہے وہ 0.4% تک کی ریکارڈ کمی تک لائی گئی، اور موجودہ پورے سال کی جو ایوریج مہنگائی کی شرح ہے وہ 4.7% رہی، جو کہ 12% کی ایکسپیکٹیشن کو جس نے بیٹ کیا. اور اسی کے نتیجے میں آپ نے جناب اسپیکر کہ پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آیا، جو معیشت کا پہیہ چلانے کی ایک بنیادی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا، کاروباری طبقے کی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اسی سال کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے، اور کچھ لوگوں کے دعووں کے برعکس بہت لوگ کہتے تھے کہ پچھلے سال جو بجٹ پیش کیا گیا یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے، یہ آگے منی بجٹ آئے گا. نہ کوئی منی بجٹ آیا. الحمدللہ ہم نے اپنے بنیادی اہداف پرائمری بیلنس کے، فسکل ڈیفیسٹ کے اچیو کیے، اور IMF کے پروگرام کے بھی ریویوز ہم نے پاس کیے، اور پرفارمنس ہماری ٹارگٹس کی ایسی رہی کہ گزشتہ جو جنگ رہی جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، ہماری افواج کو فتح دی، ہماری عوام کو فتح دی. اس جنگ کے دوران بھی، اس جارحیت کے دوران بھی جب IMF میں بورڈ اپروول تو بھارت کی ساری کوششوں کے باوجود ہماری معاشی کارکردگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں IMF کے بورڈ میں بھی سرخرو کیا. تو دیکھیے اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ جو توازن ہم نے رکھنا تھا اس موجودہ سال میں کہ معاشی استحکام بھی آئے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں، معیشت میں تھوڑی ایکٹیویٹی بھی واپس آئے، پالیسی ریٹ بھی کم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ریلیف عوام کو پرووائڈ کر بھی دیں وہ بھی ہم نے کیا. اور وہ ہم نے کس طرح کیا، میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا کہ ساری معاشی قدغنوں کے باوجود موجودہ سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 460 ارب روپے سے بڑھا کے 592 ارب روپے کیا گیا تھا. یہ پچھلے بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس سال وہ 592 ارب روپے خرچ کیے گئے. اور یہ وہ پیسے ہیں جس سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ یہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ حکومت کیش ٹرانسفر کی صورت میں مدد کرتی ہے. اقوامی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی سب مانتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ خاندان ہیں، 1 کروڑ افراد نہیں، 1 کروڑ خاندان ہیں جس کی حکومت مدد کرتی ہے. تو صرف یہ ایک مثال ہے. تو جناب اسپیکر الحمدللہ ہم نے اس سال میں یہ کارکردگی کی، مگر آگے سفر ابھی باقی ہے. اور یہ جو موجودہ بجٹ جو آپ کے سامنے اس ایوان کے سامنے زیر بحث ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے، اس کا مقصد یہ کہ ہم آئندہ میں انشاءاللہ یہ جو ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا ہے اس کو بھی کنسالیڈیٹ کریں، اس کے گینز بھی لوز نہ کریں، اس کو مزید مستحکم کریں، مگر ساتھ ساتھ عوام کو جو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور اپنی معیشت کی سمت اس ریفارمز کا جو ایک سفر ہے اس کو بھی جاری رکھیں، تاکہ ہماری معیشت میں جو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، ہماری
کمانے کی سکت جو بڑھانے کی ضرورت ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کی جو سکت بڑھانے کی جو ضرورت ہے, اور سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ اچیو کرنے کی جو ضرورت ہے, اس کی طرف بھی معیشت کو ہم لے جا سکیں. تو دیکھیے وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے. چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ جب بوم اور بس سائیکل ہوئے ہیں تو پہلے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے, اور جب تبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہو جاتے ہیں تو آگے جب معیشت میں ایک سطح سے اوپر جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے تو امپورٹس تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, مگر ایکسپورٹس اس پروپورشن سے نہیں بڑھتی, اور اس کے نتیجے میں ہم پھر سے فارن ایکسچینج کے ایک کرائسس میں آتے ہیں. تو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہو, مگر وہ صرف ہوگا جب ہم سسٹینبلی اپنی ایکسپورٹس کمانے کی صلاحیت بڑھائیں گے اور ایسی معاشی گروتھ لے کے آئیں گے جو کہ نہ صرف سسٹینیبل اس صورت میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, مگر انکلوسیو ہو, ایسی معاشی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو, ہر پاکستانی شہری کی زندگی میں اثر پہنچے, اس کا فائدہ پہنچے. اور اس حوالے سے اس بجٹ کا ایک کرٹیکل پہلو ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں, جس کے نتیجے میں 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پروٹیکشن کافی نیچے آئے گی. پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی آئے گی, اور اس 5 سال کے پلان کے نتیجے میں 5 سال کے بعد کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی, ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگی, اور پہلے سال میں بالخصوص اس کا بنیادی انحصار جو ہے را مٹیریل پر ہے, وہ مشینری پر ہے, تاکہ ہماری جو یہاں پر انڈسٹری ہے را مٹیریل خرید سکے, وہ سستی مشینری خرید سکے, وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ کر سکے, وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے. جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹنگ سیکٹرز بنائیں. مگر ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر اسی ہی بجٹ کے اندر پھر سے اپنی ذمہ دارانہ فسکل ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے, مگر ساتھ ہی ساتھ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ موجودہ مالی سال میں 460 ارب روپے سے بڑھا کر 592 ارب روپے کر دیا گیا تھا, اب اس کو مزید 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے اس موجودہ بجٹ میں, جس سے میں پھر سے دہراؤں گا کہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ یہ مدد پہنچتی ہے. ساتھ ہی ساتھ تنخواہوں میں آپ نے دیکھا کہ 10% اضافہ کیا گیا ہے, جس میں بنیادی طور پر یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ 1 سے 16 گریڈ میں ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں. تو مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اضافہ دیا گیا ہے. موجودہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح 4.7% ہے, آئندہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے, مگر اس کے موجود سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح پینشنز میں 7% اضافہ کیا گیا ہے, اور اپنے وعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کا یہ بار بار ریپیٹڈ سٹانس تھا کہ جو سیلری کلاس ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ اپنے فیئر شیئر سے زیادہ وہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے, تو اس میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ریلیف دیں گے. تو وہ بھی ہم نے اس آپ نے دیکھا ہے دیا ہے. جو 0 سے 6 لاکھ تک سالانہ کمانے والے ہیں ہمارے بہن بھائی, ان کی تو تنخواہ پہلے ہی ٹیکس ایگزمپٹ تھی, مگر جو 6 سے 12 لاکھ تک کمانے والے افراد ہیں ان کی ٹیکس ریٹ 5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو 12 لاکھ سے تقریباً 22 لاکھ تک سالانہ کمانے والے بہن بھائی ہیں ان کا ٹیکس سلیب 15% سے 11% تک کم کر دیا گیا ہے, اور اسی طرح آگے میں کمی ہوئی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں ہر شہری, چاہے وہ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کی, 2, 3, 4, 5 جتنی بھی اس کی ماہانہ تنخواہ ہے, اس کو اس مالی سال میں ٹیکس میں کمی نظر آئے گی. تو جناب اسپیکر, میں صرف آپ کے سامنے یہی پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس سال آپ دیکھیں گے پھر سے ہم عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں بجٹ کے اندر وہ بھی ہم نے ہے, اور ہم شکر گزار ہیں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کہ انہوں نے ہمارے میجورٹی میجرز کو اپروو کیا ہے, اور کچھ جگہوں پر جو معمولی سی امپروومنٹ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رپورٹس کی صورت میں آئے گی. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بیلنس
برقرار رکھیں گے کہ جہاں پر عوام کو ریلیف دے سکیں وہ بھی دیں. IMF کا ہمارا جو پروگرام ہے, جو ہماری بنیاد بنا ہوا ہے ہماری معاشی استحکام کا, اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ چلاتے ہیں. جو اوور آل اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے, جس کے اندر انرجی ریفارمز بھی ہیں, ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, پرائیویٹائزیشن بھی ہے, اس کے اوپر بھی ہم ایوان کو انفارم کرتے رہیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی ہماری معیشت کو اب سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جانے کے لیے جس طرح کے میجرز کی ضرورت ہے, جس میں ٹیرف ریفارمز ایک اہم حصہ ہے, انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آئندہ ہم جب معیشت کو گروتھ کی طرف لے کر جائیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے اللہ کے ذخائر بھی بڑھیں اور ہمیں آئندہ IMF کی طرف واپس نہ جانا پڑے. میں پھر سے جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا. جی دیکھیے, اس کے اوپر جو عبد القادر پٹیل صاحب نے بات کی جناب اسپیکر, اس کے اوپر یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر میں اب کیونکہ آپ کی اجازت سے سوال ہو گیا تو میں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, یہ طاقت پاور ٹو ارسٹ پہلے ہی FBR کے پاس موجود تھی. یہ سیلز ٹیکس فراڈ کے معاملات میں تھی اور یہ طاقت پہلے انفیٹڈ پاور اس طرح تھی کہ موجودہ قانون میں اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر, خود ہی ایک انکوائری کر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ گرفتار کر سکتا تھا. ہم نے اس کے اندر اس فائنانس بل کے اندر ایک امپروومنٹ سجیسٹ کی جس میں زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا کہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے, اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا. اس انکوائری کے نتیجے میں اگر وہ انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تو وہ کمشنر سے اجازت لیں گے اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں اور اس کے دوران گرفتاری کو دیکھا جا سکتا ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب ہدایت دی کہ آپ اس کو مزید امپروو کریں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر شہری کے لیے مزید سیف گارڈ ڈالا جائے. اس کے اندر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں فاروق نائک صاحب نے بالخصوص اور کمیٹی نے بالعموم انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کی. انہوں نے کچھ سیلز ٹیکس فراڈز یا اسپیسیفک انسٹنسز انہوں نے سجیسٹ کیے کہ آپ یہ قدغن لمیٹیشن ڈالیں کہ گرفتاری صرف ان پہلوؤں پہ ہو سکتی ہے, وہ بھی ہم نے ڈالی. مگر ابو اینڈ بیونڈ دیٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی اس کے مطابق ہم نے اس کو مزید اس طرح اسٹرینتھن کیا, شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی کہ اب نہ صرف انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن کی سٹیج پر اگر اب گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی اور اس کا اپروول کمشنر نہیں, اسسٹنٹ کمشنر نہیں, 3 ممبر کمیٹی جو کہ ممبرز آف FBR پر مشتمل ہوگی, جس کا نوٹیفائی FBR خود کرے گا, مگر وہ ممبر کی سطح پر 3 ممبر کمیٹی جو ہے اس کو اپروو کرے گی, اور وہ بھی اسپیسیفک انسٹنسز میں تو, اور وہ بھی ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اوپر ایک رقم اماؤنٹ کا بھی ہے کوئی ذکر. جی 5 کروڑ جناب اسپیکر, 5 کروڑ سے اوپر کے کسی سیلز ٹیکس فراڈ کا الزام تو 2-3 سیف گارڈز ہو گئے. انکوائری کی سٹیج پر کوئی گرفتاری ممکن نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن کی سٹیج پر 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام پر, وہ بھی ٹیکس کے فراڈ کی ڈیفینیشن کی چند اقسام پر, ان کے اوپر ہی یہ ممکن ہوگا, اور وہ بھی ایک FBR کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے. Would like to lay before the National Assembly, number 1, SROs dated 30th of June 2024, 13th of December 2024, and 27th of December 2024, issued under subsection 4 of Section 19 of the Customs Act 1969. Number 2, SRO dated 9th April 2025, issued under subsection 3 of Section 53 of the Income Tax Ordinance 2001. Thank you. The said papers stand laid. Finance Minister صاحب, منڈے کو انشاءاللہ وائنڈنگ اپ ہوگی آپ کی انشاءاللہ. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بلال, آپ ذرا یہ فاٹا کا ایشو جو ہے, یہ آپ بھی ادھر بلال صاحب کے ساتھ ذرا بیٹھیے. آفریدی صاحب کہاں گئے؟ یہ آپ لوگ ادھر ذرا, بلال منسٹر صاحب کی موجودگی میں ذرا یہ بات کر لیجئے. نہیں, وہ آپ نے بھی کرنا ہے تو کر لیں, ادھر وہ بھی بات کر لیجئے. جی کر لیں, ان رائٹنگ جو دیا تھا نا آپ لوگوں نے وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا جی, میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں 170 انٹرنیز تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ہم آپ کو
خوش آمدید کہتے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں، اور آئی ہوپ کہ جب آپ لوگ یہاں سے تشریف لے کے جائیں گے تو آپ کو ورکنگ کانسٹیٹیوشن، رولز آف بزنس، کمیٹی سسٹم اور اس سب پتہ چلے گا. تو ہم نے کچھ منسٹر صاحبان کو بھی انگیج کیا ہے، کچھ ممبرس کو بھی، جو آپ کو آگے بریف کریں. اور میں بلال کیانی صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا بجٹ میکنگ پروسیس اور اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ ایک تشریف رکھیں، ان کے ساتھ 1 گھنٹہ لگائیں. تو خوش آمدید ٹو دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. جی نفیسہ شاہ صاحبہ. Thank you, Mr. Speaker. As I rise to speak on Budget 2025-2026, I am reminded of a quote by Russian revolutionary leader and politician Vladimir, not Putin, but Lenin. Not because I'm a revolutionary myself, but because this quote reminds me of our times, the times we're living in. I quote, "There are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen." Mr. Speaker, ہمارے ارد گرد کچھ ایسے ہی حالات گزرے ہیں جس میں لگ رہا ہے کہ دہائیاں گزر گئی ہیں. May 7th کو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر unprovoked aggression ہوئی، اور اس کا پاکستان نے سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کیا. جناب اسپیکر، یہ انپرووکڈ اگریشن تھا، یہ یونیلیٹرل تھا، اور اس نے دنیا کے جتنے قاعدے قوانین ہیں اس کی لتاڑ کی. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری فوج، ہمارے پاکستان کے جوان اور پاکستان کے عوام، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے شہیدوں کا لہو ایک سیسا پلائی دیوار بنی اور ہم نے بھارت کو شکست دی. جناب اسپیکر، decades also happened recently on our western border, and this is when Iran was attacked, and it was again an unprovoked attack. اور اسرائیل نے، جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرمنل اسٹیٹ ہے، اس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور ایسے ٹائم پر اٹیک کیا جناب اسپیکر جس وقت ڈائیلاگ جاری تھا. جو مین ایشو تھا دنیا کا، ویسٹرن ورلڈ کا ایران کے ساتھ، وہ اس کی نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر تھا، اور وہ ڈائیلاگ جاری تھا. تو یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ اوور نائٹ کیسے حملہ ہوا جناب اسپیکر، اینڈ دس از آف کورس ایکسٹریملی کنڈیمنیبل. The question before this House and before the world that I ask is, why does Israel enjoy immunity? Why is Israel not answerable for any of its doings, Janab Speaker? Israel نے بھی بین الاقوامی قوانین توڑے جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، لیکن صرف یہ جرم نہیں ہے اسرائیل کا. جناب اسپیکر، اسرائیل کا نتنیاہو who is a war criminal، اس نے 50,000 فلسطینی نگل گیا ہے. اور جناب اسپیکر، میں اس وقت آپ کو I'll read out a definition. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے.